وای خبره کوه زه ته وایا ما امام حسین نه دی کلاری زوی هغه وای هغه وای دوبۍ داسې د پوښ د دنه بیان ما د ولا کلی یار دی زه د یوسف قاری صاحب شاګرد یم د چشمه اوسیدونکی یم پوخ ختم نبوت په دغه باندې جنګېږي صحیح سړی دی پوه شوې ته چا رالیږلی صرف دومره راته ووایه دا ووایه تا ګزار کړی د ښه دې کړي دي تا ته به ضمیر خپل اواز در کړی خو صرف دومره وایه چا رالیږلی یو منټ ما پرېږدی لغونې دې بیان ته پرېږده ته کاري صاحب ما له خوا کېده ته لږ صبر وکړه. ما ته به تا سره 1.5 منټ ټایم دی څومره 1.5 منټ حادثه چې تاسو به ما نه لغون لرې ما باندې به بوج نه راوړئ زه ضعیف سړی یم. لږ صبر وکړه دوسته لږ صبر وکړه دې بیان 1.5 منټ ټایم دی تا سره څومره شروع شو که په 1.5 منټ کې دې بیان لېږلی تاسو وکړه ظالمه طبیعت تبعی دی ټایم دې شروع دی خپله خو ته راتلی نه شي یو کس به گزار به یو کس هم نه کوئ نه گزار ته ضرورت نشته دا واوره هغه به صفا خبره وکړه ملګري یوسف قاري صاحب کړی بالکل چې چا رالیږلي څه له راغلي چا درته وایي چې دا خراب دی ښه استقامت سره مه یارېږه زه دې په خپله دفاع کې اخلم د مفتي صاحب باره کې درته چا څه وایي چې دا صحیح سړی نه دی چا درته دا خبره کړې خبره صحیح وکړه او پیسې درکړی شوي دي ټیم دی لاس ته روستو کوي تاسو دې لاس رسو کوي ته کوم ځای نه راغلی څنګه راغلی په کومه لار راغلی په کومه طریقه راغلی او چا درته ووایي زه په خپله اواز حقیقت وګوره دا سړی سره لم دي تاسو ډیرو خلکو واورېدل ټیم دې شروع دی ما در پسې ټیم شروع کړی دی او په ختمېدو دی تا ته چا وایي چې لکه دا د دین دشمن دی تا ته چا ووایي ته په دین څه پوهېږې څنګه درته پته چې دین څه پوهېږې ما ته وګوره تاسو وګوره یو منټ او تاسو سره تعالی ډیر وخت درکو غواړي بچې په ځان باندې رحم کې لږ صبر وکړئ صفا خبره اوزار لامو اخوا چې پرېږدي یو گزار نه کوي دا یو سړی باندې گزار نه کوي عام کرنے والے ان کے خلاف حکومت اور اداروں کے ساتھ تعاون کون کون کرے گی تو جتنے اجتماع کانفرنس کے لوگ تھے سب نے ہاتھ کھڑا کیا میری تائید میں. اس کے بعد میں نے بیان ختم کیا تو مہمان خانے سے ہو کے جب نکل رہا تھا ادھر مہمان خانے کے اندر کوئی لڑکا یا مجھ پر اس نے حملہ کیا قاتلانہ. تو اس وجہ سے جب اس نے مجھ پر حملہ کیا میں گر پڑا, لوگوں نے اس کو پکڑا. یہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حملے کے پیچھے کیا مطلب کیا عامل ہو سکتے ہیں؟ اصل میں علماء کے دشمن بھی بہت ہے, دوست بھی بہت ہیں, اور میرے خیال میں ہو سکتا ہے یہ منشیات فروش ہوگا یا آئس بیچنے والا, اس کو یہ بات مناسب نہیں لگی ہوگی, اس وجہ سے اس نے لیکن پوری تحقیق ابھی تک نہیں ہوئی کہ کس نے کیا. ہم ملک میں ختم نبوت کی دفاع کے لیے بھی گھومتے پھرتے ہیں. خیبر پختونخوا میں خیبر پختونخوا کا خطیب ہوں, تو پورے خیبر پختونخوا میں اکثر پروگرامات میں سیکورٹی کا انتظام ہوتا ہے. اس پروگرام میں سیکورٹی کا انتظام بھی نہیں تھا. پتہ نہیں کہ پروگرام والوں کی انہوں نے نہیں کہا یا ان سے بھول ہو گئی تھی, یا ہو سکتے سوچے سب سیکورٹی اس وقت نہ پہنچی ہوئی ہے. تو یہ ساری باتیں کیسے جو یہ کہہ رہے کہ ہمیں کسی قسم کی اطلاع نہیں تھی, تو ہونا یہ چاہیے جتنے پروگرامات ہیں پروگرامات والوں کو چاہیے کہ متعلقہ جو تانا چوکی ہو ان کو اطلاع دینا چاہیے. اکثر پروگرامات میں ایک تو یہ ان کی خدمت بھی ہے, ڈیوٹی بھی ہے, خوش بھی ہوتے ہیں. یہ بس مطلب ہے کہ یہ آپ کی شہرت سے یہ بھی خائف ہے, تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح نہ آئیں, تو آپ ان کا کیا پیغام ہے کہ آپ آئندہ بھی آئیں گے؟ اصل میں 3 چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. رزق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, موت اور حیات بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور عزت ذلت اللہ تعالیٰ کسی کو ذلت دینا چاہے اللہ نے ارادہ نہیں کہ تو کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا. باقی سوشل میڈیا پر جو میرے نوجوان نسل کے لیے مختلف انداز میں اصلاحی بیانات ہے, بعض اس میں بنی بھی ہے, اس کی وجہ کہ لوگ تو اعتماد میں لے کر معاشرہ سنور بن جائے, اسی مت ہو سکتے ہیں حسد کی وجہ. علماء سے لوگ حسد بھی کرتے ہیں, تو سوشل میڈیا پر بھی کی ہے. اور میں یقیناً کہہ سکتا ہوں جن لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے میرے خلاف باتیں کی ہیں یہ سارے وہ سارے اس میں ملوث ہیں. آپ کیا پیغام دیں سکتے اپنے چاہنے والے کو؟ ہمارے چاہنے والے جتنے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور ہمارے لیے دعائیں کی ہیں اور مذمت کی ہے, انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہمارے ساتھ. جس نے یہ ظلم اور زیادتی کی ہے اس کی مذمت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے ملک کے اندر یا ملک کے باہر اطراف عالم اپنے